زید ذات ہے، زید سچا ہے، تو سچ ہونا اس کی صفت ہے، زید اس کی ذات ہے۔ بکر بہت جھوٹا ہے، بکر اس کی ذات ہے، جھوٹ بولنا اس کی صفات ہے، صفت ہے۔ فلاں شخص عبد الرحمن بہت غصے والا ہے، تو عبد الرحمن اس کی ذات ہے اور غصے والا ہونا اس کی صفت ہے۔ آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا کہ نہیں؟ تو ایک اللہ ہے، باقی کل کائنات اس کی صفت ہے، یعنی صفات ہے اس کی، اسی نے بنایا ہے نا اپنے نور سے۔ محمد کا نور بنا دیا تو اللہ ذات ہو گئی اور محمد صفات ہو گئی۔ محمد کی ذات سے عرش بنا دیا، لوح بنا دیا، قلم بنا دیا، تو اللہ ذات ہے، محمد صفات ہے، اور باقی یہ جو چیزیں میں نے گنوائی ہیں یہ اس کی صفت ہو گئی۔ پھر انسانوں کو پیدا کر دیا تو اللہ ذات ہے اور یہ اس کی صفت ہے۔ تو اب جب آپ کہتے ہیں لا الہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو ذات کی نفی کر رہے ہیں، نہیں ہے اللہ۔ تو جب اللہ نہیں ہے تو عرش بھی نہیں ہے، کرسی بھی نہیں ہے، دریا بھی نہیں ہے، سمندر بھی نہیں ہے، پہاڑ بھی نہیں ہے، انسان بھی نہیں ہے، اور میں بھی نہیں ہوں۔ میں بھی نہیں، اسی میں میں بھی گیا نا۔ اس کو کہتے ہیں موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے۔ میں نے تصور کر لیا کہ کچھ بھی نہیں ہے اور میں بھی نہیں ہوں، تو میں بھی جب نہیں ہوں تو ایکسپائر ہو گیا، ختم ہو گیا میں نا۔ تو موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے۔ پھر آپ کہتے ہیں الا اللہ، اب پھر آپ دوبارہ اس میں آ رہے ہیں، مگر ایک اللہ ہے اور اپنی صفات کے ساتھ ہے۔ الا اللہ ہے اللہ، مگر ایک اللہ ہے اور اپنی تمام صفات کے ساتھ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ ذات ہے، باقی جتنی ہے اس کی صفت ہے تو اللہ ہی نا، ہے تو پھر اللہ ہی اللہ نا۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی دیکھو گے تمہیں اللہ ہی اللہ نظر آئے گا۔ الا اللہ، آئیے پھر آگے کہا محمد الرسول اللہ، تو اب یہ ذات میں صفات اور ادھر محمد اللہ کے رسول اپنی صفات کے ساتھ موجود ہے۔ پھر کمال تو دیکھیے کہ اگر آپ کو اس کلمہ طیبہ کو آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو اگر آپ ایک ایک ٹکڑا کر کے دیکھیں تو اس میں دیکھیں کہ پوری دنیا بس رہی ہے، پوری کائنات، زمین، آسمان، چاند، ستارے، جنت، دوزخ، سورج، سب کچھ آپ کو اسی میں مل جاتا ہے۔ مثلا آپ لا الہ سے لا کو ہٹا دیں تو کیا رہ جائے گا؟ الہ، الہ ہے نا۔ تو اگر آپ الہ میں سے اللہ، الہ کا معنی اللہ ہے نا،
الہ میں سے الف کو بھی ہٹا دیں تو کیا رہ جائے گا؟ لہو. لہو بھی اس کا نام ہے لہو، لیکن نام تو اللہ کا ہے، لیکن اس میں ہے کیا؟ اس کے معنی کیا ہے؟ لہو یعنی جو کچھ بھی ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، آسمانوں میں ہے، پہاڑوں میں ہے، جو کچھ بھی ہے لہو اسی کا ہے. لہو کے معنی، لہو کا معنی کیا ہے؟ اسی کا ہے، لہو اس کا ہے. لہو الملک یعنی سارا ملک اسی کا ہے. لہو کے اصل معنی ہے، یہ اللہ کا نام ہے، یعنی سب کچھ اسی کا ہے. پہلے آپ نے لا کو ہٹایا تو الا اللہ رہ گیا. اللہ میں سے اللہ کو ہٹا دیا تو للہ رہ گیا. للہ بھی اللہ کی صفاتی نام ہے. کیا اس کا کیا نام ہے؟ یعنی للہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو کچھ بھی ہے وہ اسی کے لیے ہے. جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ مکھی ہے، مچھر ہے، چیونٹی ہے، پہاڑ ہے، جو بھی ہے للہ ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے تو ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. تو للہ بھی اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے. للہ میں سے لام کو بھی ہٹا دیں آپ تو رہ جاتا ہے لہو. لہو کے معنی جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے. اور جب لہو میں سے لام کو بھی ہٹا دیا تو ہو دی سلطانی. ہو کے معنی اسم اعظم، یہ اسم اعظم ہے. ہو یعنی ہو کا مطلب ہے اللہ لا الہ الا ہو. اللہ لا الہ الا ہو. الحی